اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. السلام علیکم. تو آج سورہ فاتحہ کی ہم نے پچھلی دفعہ انٹروڈکشن ڈسکس کی تھی. اس دفعہ سورہ فاتحہ کو الحمدللہ سے سٹارٹ کرنے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پڑھنے کے کیا فوائد ہمیں ملتے ہیں، اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس سے ہمارے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو مختصر سا یہاں پہ تفہیم القرآن سے ترجمہ رکھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. یہ تو آسان ہے، لیکن اب اس کی امپلیکیشنز ہماری زندگی میں کیا ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام جو ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، اس میں سے پہلی چیز، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو کام کرے اسے اللہ کے نام سے شروع کرے. اور اگر یہ شروع کرے گا، جو بھی کام انسان اللہ کے نام سے شروع کرے گا اور اس کو وہ مطلب اللہ کا نام خلوص سے، شعور سے جانتے ہوئے لے گا، تو اس پر اس نام کے کچھ مثبت اثرات ہوں گے. اور وہ اثرات کیا ہوں گے یا ہو سکتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلی بات، وہ اپنا کام جو کر رہا ہے وہ کام شروع ہی صحیح طریقے سے کرے گا، بلکہ صحیح کام کرے گا جو بھی کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نام اللہ کا لے رہا ہے، اور غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اللہ کا نام لے کے گناہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ سوچیں. تو آپ اگر اللہ کا نام لے رہے ہیں تو آپ صحیح کام ہی کو سٹارٹ کریں گے، اور صحیح ڈائریکشن میں، صحیح طریقے سے بھی سٹارٹ کریں گے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ نام اس کا لے رہے ہو، اس سے مدد مانگ رہے ہو، اور اسی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو. یہ تو ممکن نہیں. تو سب سے پہلے انسان کام سٹارٹ صحیح ڈائریکشن سے کرے گا، اور صحیح کام ہی سٹارٹ کرے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر کچھ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوں گے، اس کے اوپر کچھ نفسیاتی اثرات ہوں گے. کیا؟ جب وہ اللہ کا نام لے کے کوئی شروع کرے گا، اس کی جو ذہنیت ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ بالکل سیدھا اور ٹھیک رہے گا، اور وہ اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی بھر جائے گی. وہ کام کو صحیح طریقے سے کرے گا، وہ اندر سے نیگیٹیوٹی ہٹا دے گا. اس کے اندر ایک ہوپ ہوگی، کیونکہ اس نے خدا کا نام لیا. اور اس کے اندر یہ بھی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوگا، ایک نفسیاتی اثر ہوگا کہ اس کو، آپ کو پتہ ہے جس طرح چھوٹے بچے اگر کہیں اکیلے چلے جائیں، تو مثال کے طور پر کہیں پارک میں کھیل رہے ہوں، کوئی بڑا بیٹھا ہو تو ان کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کا نام لیں گے تو ایک نفسیاتی طور پہ سکون ہوگا کہ میرے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد کرے گا. تو وہ ایک نفسیاتی طور پہ انسان سکون میں رہتا ہے، اور وہ کام پازیٹیولی آگے بڑھاتا رہتا ہے. اور ظاہری بات اس میں ایک اور نفسیاتی اثر یہ بھی ہوگا کہ وہ گھمنڈ اور تکبر سے بچے گا. اور ظاہری بات ہے گھمنڈ اور تکبر سے کام جو انسان کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ محنت نہیں کرتا، کیونکہ سمجھتا ہے اسے سب کچھ آتا ہے. لیکن جب اللہ کا نام لے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ اصل میں میرا مددگار اللہ ہے، مجھے سے محنت کرنی ہے، اس میں گھمنڈ اور تکبر نہیں ہوگا. اس وجہ سے وہ آرام سے آگے بڑھتا رہے گا. اسے ہی ناٹ بیکم کمپلیسنٹ، وہ بیٹھ نہیں جائے گا آرام سے کہ یار کر لیا میں نے کام. نہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوگی، اور وہ کام کرتا رہے گا آگے، یہ سوچتے ہوئے کہ اصل میں کرنے والا، میری مدد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ تو ہو گئے اس پر نفسیاتی اثرات. اب اس میں تیسری بات، اگلی بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کا نام لینے سے انسان کے کام کے اندر اللہ کی طرف سے برکت، اللہ کی طرف سے توفیق، اللہ تعالیٰ شیطان سے بچاتا ہے. اس کے اوپر اللہ کی رحمت، الرحمن الرحیم، اللہ کو ان ناموں سے پکار رہے ہیں، ان ناموں کی طرف نسبت دے کے پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے کاموں سے، غلط کاموں سے بچائے گا، شیطان کے اثرات سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور ان تمام غلط چیزوں سے بچا کے رکھے گا. اور کام بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بابرکت، اور اس کے اندر اللہ کی توفیق شامل ہو جائے گی. اور چوتھی اور اگلی بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جس طرح یہاں پہ میں 2 آیات لاتا ہوں. ایک سورۃ محمد کی آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. تو اگر آپ اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ بھی آپ کی طرف بڑھے گا. اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 152، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہٰذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سبحان اللہ. تو جب آپ کام کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے تقریباً کوئی 4 نکات رکھے. نمبر 1 کہ آپ صحیح کام کریں گے اور صحیح طریقے سے آغاز کریں گے اگر آپ اللہ کا نام لیں گے. نمبر 2، آپ کے اوپر نفسیاتی اثرات بہت مثبت ہوں گے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا میرے پیچھے اللہ ہے، آپ گھمنڈ نہیں ہوں گے، آپ کے اندر عاجزی ہوگی اور آپ کو سکون ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ کھڑا ہے. نمبر 3، آپ کے کام انشاءاللہ اس پر کوئی شیطان کے اثرات، آپ کو شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھا جائے گا، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی اس کام پر. اور نمبر 4، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگا. لیکن یہ سب اثرات انسان پر جب بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہری بات یہ اس کے اوپر نفسیاتی اثرات ہیں مثبت طریقے سے، شاید ڈائریکٹلی نہیں اس کو کانشیسلی اپنے آپ کو اویئر کر رہا، لیکن یہ اثرات جب ہی ہو سکتے ہیں جب وہ اللہ کا نام شعوری طور پر اخلاص سے جانتے بوجھتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے لے. ایک رسم کی طرح بس اس کو پڑھ نہ دے کہ یار میں نے پڑھ دیا تو کام، جیسے کوئی جادو کا کوئی منتر جیسے کوئی پڑھتا ہو نا، تو وہ میں نے پڑھ لیا تو وہ ہو گیا. اگر اس کو یہ تمام مثبت اثرات وہ چاہتا ہے اس کے اوپر ہو، تو اس کو یہ شعوری طور پر اخلاص سے پڑھنا ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. جب وہ اس کو انٹرنلائز کرتے وقت جانتے بوجھتے ہوئے پڑھے گا تو ہی اس کی شخصیت پر وہ اثرات پڑیں گے نا. صرف ایک پڑھ لینے سے اس کے اوپر اتنے وہ اثرات نہیں پڑ سکتے. جس طرح باقی تمام کا تمام کوئی بھی چیز ہو، صرف قرآن نہیں، کوئی بھی چیز ہو آپ بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں اس کا آپ پر ایک مختلف اثر ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو بات کی حقیقت پتہ چل جائے تو آپ اندر سے ہل جاتے ہیں، یا آپ کے اوپر جو بھی اس بات کا اثر ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے پڑھیں گے تو یہ اثرات ہوں گے. تو آج کے سیشن میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ڈسکس کرنا تھا. تو اسی کے ساتھ اس سیشن کا انشاءاللہ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.